الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہماری تلاوت کا آغاز 15ویں پارے سے ہوا، سورہ اسراء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معجزہ ملا جو آپ کا وجہ افتخار بھی تھا اور آپ کا بہت بڑا اعزاز بھی تھا کہ مسجد حرام سے رات کے تھوڑے سے حصے میں آپ مسجد اقصی تشریف لے گئے اور پھر معراج ہوا۔ آسمان سے ایک سواری آئی، اس پہ آپ سوار ہوئے اور پھر آپ آسمانوں پہ تشریف لے گئے اور پھر جنت دیکھی، جہنم دیکھی، اللہ کے ہاں سے تحفہ لے کے آئے اور وہ تحفہ نماز کا تھا۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے معراج کرایا، امت کے لیے تحفہ لے کے آئے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز ایمان والوں کا معراج ہے۔ تو یہ اسرا رات کے تھوڑے سے حصے میں آپ مسجد اقصی تشریف لے گئے اور اپنی جسم کے ساتھ تشریف لے گئے، خواب میں نہیں۔ خواب میں تو نہ جانے آپ لوگ بھی کہاں کہاں گھوم کے آ جاتے ہیں۔ اعجاز تو یہی ہے، کمال تو یہی ہے، اور آپ کا اعزاز تو یہی ہے کہ آپ اس جسم کے ساتھ اللہ کی قدرت کے ساتھ تھوڑے سے حصے میں آپ مسجد اقصی گئے۔ شام اور فلسطین کا ایک علاقہ تھا مسجد اقصی، جس کی تعمیر سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمائی۔ دجال ساری دنیا میں گھومے گا، ساری زمین پہ چلے گا، 4 مسجدوں میں نہیں جا سکتا۔ ایک مسجد حرام، دوسرا مسجد نبوی، تیسرا مسجد اقصی اور چوتھی مسجد طور۔ بیت المقدس، مسجد اقصی، یہ سارے نبیوں کا قبلہ رہا ہے اور سارے نبیوں کا مسکن بھی رہا ہے اور مدفن بھی ہے۔ ایک اللہ کے نبی مکہ تشریف لائے، باقی تو ساری اسی علاقے میں آئے۔ سارے نبیوں کا مسکن بھی یہ رہا، مدفن بھی یہ رہا، قبلہ بھی یہ رہا۔ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، اللہ نے وہاں بڑی برکتیں رکھی، روحانی بھی اور مادی بھی بڑی برکتیں رکھی۔ اس سرزمین کی اللہ کے ہاں بڑی شان ہے، مسجد اقصی۔ لیکن آج وہاں کیا ہو رہا ہے اور مسلمانوں کو اس کی کتنی فکر ہے؟ سارے نبیوں کا قبلہ ہے اور خود ہمارے نبی کا بھی قبلہ اول رہا ہے۔ وہ یہودی لاکھوں میں ہیں، دوسری طرف مسلمان پوری دنیا میں کروڑوں اور اربوں میں ہیں، لیکن بے بس ہیں۔ طاقت ایمان کی تھی جو ہے نہیں۔ مسلمان ہمیشہ جب جیت ہوتی ہے اس کی تو ایمان کی وجہ سے ہے، وہ تو دنیا پرستی کی وجہ سے اس کی تو حقیقت ختم ہوتی جا رہی۔ مسلمان ہے آج دنیا میں، اسلام نہیں ہے۔ قرآن کے نقوش ہیں، قرآن کی زندگی نہیں ہے۔ سچے نبی نے سچ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ سرکاری کاغذوں میں اور مردم شماری میں اور لوگوں کی زبانوں میں تو مسلمان ہوگا، لیکن اس کی زندگی میں اسلام نہیں ہوگا۔ قرآن کے نقوش تو ہوں گے لیکن اس کی زندگی کہیں نظر نہیں آئے گی۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت کا عقل پرست ابو جہل، ہر چیز کو عقل کے پیمانے پہ تولتے ہیں، جیسے آج بھی بہت ساری عقل کی مخلوق موجود ہے۔ 2 دین کے بعد ان کے عقل پہ نہیں آتی، اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جی، یہ کیسے ممکن ہے، اس کی لوجک کیا ہے؟ تو اس زمانے کا ابو جہل، جس کا نام ابو الحکم بھی تھا،
اپنے آپ کو فیصلوں کا باپ کہتا تھا قرآن، لیکن مسلمانوں کیا مشہور ہو گیا، جہالت کا باپ ہے ابو جہل۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا کہ تمہارا ساتھی تو عجیب دعویٰ کر رہا ہے کہ رات کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا اور پھر آسمانوں کی سیر کر کے اسی لمحے واپس بھی آ گیا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ حضرت صدیق اکبر تو انکار ہی کر دیں گے، سبحان اللہ، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی پر ایمان لائے تھے، وہ تو جانتے تھے کہ اللہ کے نبی ہے، جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کس نے کہا ہے؟ کہا تمہارے ساتھی نے۔ کہا اگر انہوں نے کہا ہے تو پھر سچ کہا ہے، سبحان اللہ، اگر یہ بات ان کی ہے تو پھر سچی ہے۔ یہ ہے مسلمانوں کا ایمان کا تقاضا، اللہ کی بات ہے نا پھر صحیح ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے نا پھر ٹھیک، پھر سر ہم تسلیم ہے بس۔ تو حضرت ابو بکر کا پھر لقب پڑ گیا صدیق، جب ساری دنیا انکار کر رہی تھی صدیق تصدیق کر رہے تھے۔ پھر بنی اسرائیل قومیں وہاں رہا کرتے تھی، اسرائیلی رہا کرتے، اللہ رب العزت نے انہیں کہا کہ تم نے نافرمانی کی تو تم پہ ظالم بادشاہ آیا، پھر تم نے ندامت ہوئی، پھر تم نے وہی حرکتیں کی، پھر تمہاری اوپر بربادی آئی، ظالم بادشاہ تم پہ مسلط ہوئے۔ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے، یہ سیدھا راستہ بتا اور سب سے سیدھا راستہ بتاتا ہے، لیکن کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کا اس بات پہ ایمان اور یقین ہے کہ واقعی ہماری زندگیوں کی مشکلات کا حل قرآن میں ہے، مردوں کے لیے پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کو اپنی زندگی کی کامیابی کا ذریعہ نہیں سمجھتے۔ سب سے سیدھا راستہ زندگی کا قرآن بتاتا۔ پھر آخرت کا تذکرہ ہے، نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا، نامہ اعمال کے بارے میں کہا جائے گا پڑھو اس کو۔ فرمایا جن کا مقصد دنیا ہے اور دنیا کی خاطر جی جاتے ہیں، آخرت میں ان کے لیے جہنم ہے، اور جن کی زندگی کا مقصد آخرت ہے، اللہ رب العزت ان کی محنت کی بڑی قدردانی فرمائیں گے، ان کی بڑی قدر ہوگی، اللہ بڑے قدردان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بتایا اور ساتھ ساتھ والدین کے حقوق بتائے۔ والدین کا احترام فرض ہے، والدین کا ادب فرض ہے، والدین کی خدمت فرض ہے، اور خاص طور پہ جب وہ بڑھاپے میں آ جائیں تو ان کو تمہاری خدمت کی بہت ضرورت ہے، اور بس اوقات وہ اعصاب کے لحاظ سے کمزور ہو جاتے ہیں، زبان کے لحاظ سے تیز ہو جاتے ہیں، اعصاب کے لحاظ سے کمزور ہو جاتے ہیں، زبان کے تیز ہو جاتے ہیں۔ ایسے موقع پہ اولاد سے کہا تم صبر سے کام لو، تحمل سے کام لو، برداشت سے کام لو، کوئی ایسی بات نہ کہو، ایسا رویہ نہ اختیار کرو جو ان کے لیے تکلیف کا باعث بنے، اور یہ ساری خدمت بھی کرتے رہو تب بھی ماں باپ کی خدمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے فریاد کرو، اے اللہ تو ان کے بڑھاپے پہ رحم فرما، جیسے انہوں نے میرے بچپن پہ اور میری پیدائش کے موقع پہ اور میری اس معصوم عمر میں مجھ پہ رحم اور شفقت کیا، تو ان کے بڑھاپے پہ رحم فرما دے۔ ایک سچے مسلمان کی زندگی کا فرض ہے اپنے والدین کی قدر کرے اور ان کی دعائیں لے، ان کی دعائیں لے۔ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن کی سزا آخرت میں ہوتی ہے، لیکن والدین پہ ظلم ڈھانے والا سزا دنیا کے اندر بھی پاتا ہے۔ والدین پہ ظلم اور زیادتی کرنے والے کی سزا اس دنیا میں بھی ہوتی ہے۔ پھر بتایا کہ خرچ کرو لیکن تبذیر نہ کرو، اسراف نہ کرو۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اسراف ہوتا ہے، ایک تبذیر ہوتا ہے۔ اسراف کہتے ہیں جتنا خرچ کرنا چاہیے تھا اس سے زیادہ خرچ کیا، یہ بھی بری بات ہے۔ دوسرا ہے تبذیر، تبذیر کہتے ہیں شیطان کا بھائی ہے۔ تبذیر ایسے ہے کہ گناہوں میں خرچ کیا، جہاں خرچ کرنا ہی نہیں تھا وہاں بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت دولت وہاں خرچ کر رہا، یہ شیطانی کام ہے۔ فرمایا اللہ کے راستے میں خرچ کرو لیکن اتنا بھی نہیں کہ خود محتاج بن جاؤ۔ اور پھر بہت ساری ہدایات دی اپنی اولاد کو، اس خیال سے کہ کھانا کہاں سے کھائیں گے، قتل مت کرو۔ اس زمانے میں اولاد کے بارے میں یہ تاثر تھا، خاص طور پہ بیٹیوں کے بارے میں، کہ یہ بوجھ بن جائیں گی۔ فرمایا اللہ رب العزت تمہیں بھی روزی دیتا ہے، انہیں بھی دے گا،
رزاق اللہ، اور ہر آدمی ماں کے پیٹ سے اپنی قسمت کی روزی ساتھ لاتا ہے۔ فرمایا زنا کے قریب ہی مت جاؤ، زنا کرنا تو دور کی بات ہے، ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، وہ تمام اسباب جو تمہیں زنا کی طرف لے کے جاتے ہیں انہی سے پرہیز کرو۔ بڑی بے حیائی ہے، کسی کو ناحق قتل مت کرو، ناپ تول میں کمی مت کرو، وعدہ وفا کرو، عہد پورا کرو، یتیموں کا ناحق مال مت کھاؤ، تکبر مت کرو۔ اللہ نے آنکھیں، کان، زبان دی، اللہ کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کی قدر کرو، ان سے نافرمانی نہ کرو، باز پرس ہوگی۔ اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کا کلام قرآن ہے، اللہ ایک ہی بات کو مختلف انداز سے پیش کرتے ہیں تاکہ دلوں میں اتر جائے۔ قرآن نصیحت کی کتاب ہے، معلومات کی کتاب نہیں ہے صرف۔ اور نصیحت میں جب باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا تو ایک ہی بات مختلف زاویوں سے کہتا ہے۔ اللہ کریم ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے، ایک ہی بات کو مختلف زاویوں سے، مختلف انداز سے کہتے ہیں، شاید لوگ نصیحت حاصل کریں۔ لیکن جن کے دلوں میں کجی ہے وہ کہتے ہیں ہم نہیں سنتے، ہمارے دلوں میں بوجھ ہے، اور کہتے ہیں مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، بوسیدہ ہو جائیں گے۔ فرمایا تم لوہا بھی بن جاؤ، اللہ پھر بھی تمہیں انسان بنا دے گا، اس کی قدرت بہت بڑی۔ اللہ کی بڑائی کا تذکرہ ہے اور نافرمانوں کی سزا کا تذکرہ ہے۔ پھر حضرت ابراہیم انسان کو اللہ رب العزت نے مسجود ملائکہ بنایا، شیطان نے انکار کیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرمائی نمازوں کا اہتمام، اور خاص طور پہ تہجد کی فضیلت۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا روح کیا چیز ہے جو انسان کے اندر ہوتی ہے اور چلی جاتی ہے تو آدمی کو انسان نہیں کہتے بلکہ مردہ کہتے ہیں۔ جب تک وہ ہوتا ہے تو کہتا ہے انسان ہے، جب چلی جاتی ہے تو کہتا ہے یہ مردہ ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا وہ اللہ کا حکم ہے، وہ اللہ کا حکم۔ اس کا حکم ہوتا ہے تو زندگی ہوتی ہے، اس کا حکم نکل جاتا ہے تو موت وقت ہو جاتی ہے۔ کفار کہا کرتے تھے کہ ہم آپ کی اطاعت کیسے کریں، آپ تو ہم جیسی تو ہیں، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ پر تو کوئی خزانے اترنے چاہیے تھے، اور آپ کا گھر تو سونے اور چاندی کا ہونا چاہیے تھا، آپ کے تو باغات ہونے چاہیے تھے۔ اس زمانے کے اندر بھی عزت کا معیار مادی چیزیں تھی، اور آج بھی بدقسمتی سے عزت کا معیار کیا ہے؟ مادی چیزیں۔ شرافت، کردار، کریکٹر کوئی چیز نہیں ہے، سب کھوٹے سکے ہیں۔ شہرت ہونی چاہیے، پیسہ ہونا چاہیے، دولت ہونی چاہیے، بس یہ سارے عیب چھپا دیتا ہے۔ تو کفار کہا کرتے تھے اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر تو آپ کا اسٹیٹس ہونا چاہیے، باغات ہونے چاہیے، آپ کا گھر سونے چاندی کا ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن ماننے کی وجہ یہ نہیں ہے۔ معجزے دیکھو، نبی کا کردار دیکھو، جو ہدایت لائے گا اپنا فائدہ اٹھائے گا، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کے نیک بندے اللہ کے سامنے عاجزی دکھاتے ہیں، انکساری سے کام لیتے ہیں۔ فرمایا اللہ کو پکارو اللہ کے ناموں سے، وہ پکاروں کو سننے والا ہے۔ پھر سورہ کہف کا تذکرہ ہے، اور اس میں شروع میں اللہ کے کلام کا تذکرہ، اللہ کے کلام کی عظمت کا تذکرہ۔ یہ وہ صورت ہے جو مسلمان ہر جمعے کو اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اس کو ہر جمعے کی تلاوت کرے گا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو مسلمان جمعے کے دن اس صورت کے پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ کرے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آدھے سپاری کی تلاوت ہے، ہر جمعے کو ایک پڑھ لینے میں کیا رج، بڑے فتنوں سے حفاظت ہو جائے گی۔ اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے روحانیت اور مادیت کا تذکرہ خوب کیا ہے۔ ایک طرف روحانیت ہے اور ایک طرف مادیت ہے، ایک طرف ایمان ہے اور ایک طرف ظاہری دنیا کے نقشے ہیں، ان کا آپس میں ٹکراؤ ہے، اور قرب قیامت میں یہی ہو رہا ہے۔ دجال بھی مادیت لے کے آئے گا کہ خدا میں ہوں، دیکھو میں زندگی دیتا ہوں، اور آج بھی مادی فضا اس دجالی فضا بن رہی ہے کہ جس کے پاس مادیت ہے
وہ کہ وہی معبود ہے، اسی کی دنیا میں مانی جاتی۔ تو یہ چند نوجوان اس وقت کے سچے دین پر ایمان لے آئے جنہیں اصحاب کہف کہتے۔ چند لوگ ایمان لے کے آ گئے اور پورے معاشرے اور سوسائٹی سے الگ تھلگ کر کے سچے دین کو قبول کر لیے۔ وقت کا بادشاہ اپنے سامنے سجدے کروایا کیا کرتا اور لوگوں کو اپنے بارے میں یہ نظریہ دے تو میں تمہارا الہ ہوں، خدا ہوں۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ الہ وہ ہے جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے اور پالنے والا ہے، وہ رب ہے۔ بڑی سوسائٹی کے یہ نوجوان تھے، اچھے خاندانوں کے بچے تھے، جن کے خاندان کے لوگ عہدے اور منصبوں پر تھے۔ قریب آئے، سمجھایا، خیر خائی کی کہ کیوں اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہو، اپنی معاشی راستے کیوں بند کر رہے ہو، کہاں سے کھاؤ گے؟ نوجوانوں نے جواب دیا، اللہ ہمیں ایسا ایمان دے دے، اگر مسلمانوں کے بعد ایسا ایمان ہو جائے کبھی کافروں سے بھیک نہ مانگے، کسی غیر کا محتاج نہ بنے۔ ان نوجوانوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض، مجھے وہ پالے گا جو زمین و آسمان کی مخلوق کو پالتا ہے۔ وہ تو چٹان کے اندر کیڑے کو بھی پالتا ہے بھائی، سمندر کی تہہ کے اندر مچھلی کو بھی پالتا ہے بھائی، بلوں کے اندر چمٹیوں کو بھی پالتا ہے بھائی، فضا میں اڑنے والے پرندوں کو بھی پالتا ہے بھائی۔ وہ سویرے اڑتے ہیں، خالی پیٹ ہوتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کے آتے ہیں، کہیں ذخیرہ نہیں کیا ہوتا۔ ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے، وہ پالتا ہے جو زمین و آسمان کو پالتا ہے۔ ان کا عقیدہ ایسا تھا، اللہ نے دکھایا بھی ایسا ہی۔ پھر وقت کے حاکم نے کہا کہ چند دن کی مہلت ہے ورنہ تمہارے لیے سولی ہے، سولی پہ تیار ہو۔ یہ نوجوان اللہ کا نام لے کر نکلے اور ایک جگہ جا کر پڑاؤ ڈالا آرام کرنے کے لیے۔ وہ غار تھی، اللہ اکبر، وہاں سوئے، ایسے سوئے کہ سوتے ہی رہ گئے، سالوں سوتے رہ گئے۔ کہانی نہیں ہے، قرآن ہے، سالوں سوتے رہ گئے۔ اور اللہ کریم کہہ رہا ہے کہ میں نے سورج کو حکم دے دیا، چاند کو حکم دے دیا کہ میرے پیارے ہیں، اپنی کرنیں ڈالتے رہنا، اس لیے کہ سورج چاند کی روشنی زندگی کے لیے ضروری ہوتی۔ اللہ کی مخلوق ہے، ہوا کو حکم دے دیا میرے پیارے سوئے ہیں، روشنی ڈالتے جانا۔ اور اللہ کریم کہہ رہا ہے وَنُقَلِّبُ، میں ان کو کروٹیں دیتا تھا، کبھی دائیں کروٹ پہ کبھی بائیں کروٹ پہ۔ سالہ حال سولتے رہے، نہ پانی کی ضرورت پڑی، نہ پیاس، نہ کھانے کی ضرورت پڑی۔ پھر ان کی آنکھ کھلی، اللہ اپنی قدرت دکھانا چاہتے تھے۔ آپس میں بات کرنے لگے، کتنی دیر سوئے ہو؟ کسی نے کہا آدھا دن، کسی نے کہا ایک دن، اور سالہ سال سوئے ہوئی ہے۔ ان میں سے بعضوں نے کہا یار مقصد کی بات کرو بھائی، بے مقصد باتوں میں بحث مت کرو، کتنا سوئے، مقصد کی بات کرو۔ اللہ کی شان، بھوک بھی لگ گئی۔ جب بھوک لگی تو انہوں نے کہا کسی کو بازار بھیجو کھانا لے کے آئے، لیکن خیال کر کے آئے کہ ایسے آدمی کے پاس کھانا لے کے آئے جو پاکیزہ اور کھانا صاف ستھرا ہو اور حلال ہو، اس لیے کہ لقمہ حرام سے ساری روحانیت منٹوں میں زیرو ہو جاتی ہے۔ اچھے آدمی کے پاس جائے، ان کے پاس اپنے ملک کے سکے موجود تھے جو سالہ سال پہلے کے تھے، اور کہا احتیاط سے جانا تاکہ کوئی پہچانے نہیں، کہیں پھر مشکل میں آ جائیں گے۔ اللہ کی شان، جب یہ گیا اور جب وہاں سکے سامنے رکھے کھانا طلب کیا تو اس نے کہا میاں کھرے سکے لاؤ، کھوٹے سکے لے کے آئے ہو؟ کھوٹے سکے؟ تو اس شخص کو اپنے ملک کی تاریخ یاد تھی کہ کچھ نوجوان تھے جنہوں نے سچا دین قبول کیا تھا اور ایسے گم ہوئے کہ پھر کسی کو کچھ نہ پتہ لگا۔ کس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، تو وہی نوجوان تو نہیں ہو، اس نے اقرار کیا ہم وہی ہے۔ تو اس نے خوشخبری سنائی کہ اب نہ وہ بادشاہ رہا ہے نہ وہ لوگ رہے ہیں، اب لوگ سب اللہ کے ماننے والے ہیں۔ اس کو بادشاہ کے دربار میں لے گئے اور عین اس وقت بادشاہ سجدے میں گرا ہوا تھا، کیونکہ اس کی سلطنت کے کچھ لوگ ایسے تھے جو انکار کر رہے تھے کہ مرنے کے بعد پھر زندگی کیسے ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے اس بادشاہ کے لیے برہان بھیج دی، دلیل بھیج دی،
جو سالہ سال سلانے کے بعد اٹھا سکتا ہے، اس کے لیے مردوں کو زندہ کرنا کیا مشکل۔ پھر اللہ رب العزت کی شان، ان کا انتقال ہوا، وہاں ان کی تعمیر ہوئی، ان کے ساتھ کتا بھی تھا جو چوکیداری کے لیے ساتھ تھا۔ اچھی صحبت میں کتا بھی ہو تو اس کا ذکر بھی قرآن میں ہو جاتا ہے، اور اچھی صحبت کسی انسان کو مل جائے تو بتائیے اس کا کتنا بڑا مقام بن جائے گا۔ اور پھر مسلمانوں کو تلقین فرمائے اپنے حبیب کے واسطے سے، جب بھی کوئی کام کرنا ہو تو یوں کہا کرو انشاءاللہ۔ تمہاری تدبیریں مکمل، تمہارے منصوبے مکمل، تمہارے پاس اسباب مکمل، وسائل مکمل، کام ہونے کو بالکل تیار، لیکن پھر بھی کہا کرو اللہ چاہے گا تو ہوگا۔ یہ مسلمانوں کی زبان کے، مسلمانوں کی تہذیب کا حصہ تھا۔ کیا؟ ماشاءاللہ، انشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ مسلمانوں کی ہر وقت کی زندگی کے بول تھے کہ جب کوئی اچھی چیز دیکھتے، کامیابی دیکھتے، کہتے ماشاءاللہ، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، بس اس کی چاہت ہوئی۔ سارے اسباب تیار ہیں، کام ہونے کو ہے، نتیجہ آنے کو ہے، لیکن کہتے نہیں انشاءاللہ، وہ چاہے گا تو ہوگا۔ گویا کہ ان الفاظ سے مسلمان اپنے عقیدے کا اظہار کیا کرتا تھا کہ ان مادی نقشوں سے تب نتیجہ ملے گا جب اللہ چاہے، اور ان مادی نقشوں سے جو مجھے کامیابی نظر آ رہی ہے، حقیقت میں اللہ کی چاہنے سے ہو رہی ہے۔ ہر وقت مسلمان اپنے عقیدے کا اظہار کیا کرتا تھا۔ اب تو کہتا نہیں میری کمال ہے اور میں بڑا سمجھدار ہوں، میں بہت دیر ہوشیار ہوں، ہاں، اور پھر حال بھی دیکھ لے کیا ہے۔ تو ان الفاظ سے مسلمان اپنے عقیدے کا اظہار کیا کرتا، انشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اب تو ہماری نسل کو یہ الفاظ آتے ہی نہیں ہے، نئی نسل کو نہیں آتے، سننے بھی نہیں آتے۔ تو اسی کی تلقین فرمائی کہ اللہ کی طرف اپنی کام کو سپرد کیا کرو کہ وہ چاہے گا تو ہوگا، نہ چاہے گا تو نہیں ہوگا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر فرمایا کہ ایک دو قسم کے لوگ تھے، دو دوست تھے، ایک ایمان نہیں رکھتا تھا، ایک ایمان والا تھا۔ اللہ کی شان، جس کے پاس ایمان نہیں تھا اس کے باغات تھے، اور باغات میں نہریں تھیں، اور شاندار قسم کی فصل تھی، اور اعلیٰ قسم کا پھل موجود تھا۔ اس کے دوسرے ساتھی نے اسے کہا کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، اس لیے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، تم اللہ کو ان نعمتوں میں رہ کر بھولو نہیں۔ لیکن تکبر، غرور، بس اوقات کچھ زیادہ ہی مل جائے تو آدمی اپنے اوقات کو بھول جاتا، اپنی اصلیت کو بھول جاتا ہے کہ جو ذات دیتی ہے وہ لیتی بھی ہے، جو ذات دے سکتی ہے وہ لے بھی سکتی ہے۔ اس نے غرور کیا اور تکبر کیا اور کہنے لگا اگر مرا بھی نا، مرنے کے بعد ہی مجھے یہ سب کچھ ملے گا۔ اللہ کی شان، باغ میں گیا تو چٹیل میدان، کچھ نہیں بچا۔ اس کے دوست نے کہا میں نہیں کہا تھا کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، وہ دیتا بھی ہے تو لیتا بھی ہے۔ پھر انسانی زندگی کی مثال دی۔ انسان کی مثال ایسی ہے جیسے بارش ہو تو زمین پہ کھیتی ہوتی ہے، اور پھر کھیتی پروان چڑھتی ہے، اور پھر اس کے اندر وہ زرد ہو جاتی ہے، اور پھر کاشتکار اسے کاٹ دیتا ہے، اور کاٹنے کے بعد اس کے دانے اور اس کا بھوسا الگ کر دیتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ پتہ ہی نہیں لگتا کہ اس زمین پر کیا ہوا تھا، نام و نشانی ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا انسان بھی ایسا ہی آیا، بڑا ہوا، جوان ہوا، بوڑھا ہوا، زندگی ختم ہوئی، ایک دن لوگوں کے دماغوں سے، لوگوں کی زبان سے اوجھل ہو جاتا۔ کون تھا میاں؟ غائب ہو گیا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن دمشق کی جامع مسجد میں ممبر پہ آ کے بیٹھے اور کہنے لگے لوگو، میں تمہارا خیرخواہ اور ہمدرد بھائی ہوں، اور مجھے اپنا خیرخواہ اور ہمدرد بھائی سمجھو، اور میری بات سنو، میری بات سنو، میری بات سنو۔ کیسے کیسے لوگ دنیا میں آئے اور کیسے کیسے محلات بنائے، اور انہوں نے اپنی بھی عیش و عشرت کے کیسے نقشے بنائے، اور کیا لمبی پلاننگ اور منصوبے ان کے تھے، بتائیے آج کہاں ہیں وہ؟ ابو درداء فرمانے لگے میں تمہارا ہمدرد خیرخواہ بھائی ہوں، میری بات سنو، کہ کیسے کیسے لوگ اس دنیا میں آئے اور کیسے کیسے محلات بنائے اور کیسی کیسی تعمیرات کے اندر اپنا فن دکھایا اور کیسے کیسے عیش و عشرت کے نقشے بنائے،
اور کیا لمبی پلاننگ ہوا کرتی تھی ان کی، بتاؤ آج کہاں ہے وہ؟ میاں کتنی امیدیں، لمبی لمبی امیدیں بناؤ گے، قبر کی مٹی تو انتظار میں ہے۔ تو یہ انسان کی زندگی ہے، یہ انسان کی زندگی، اور اللہ کی بارگاہ میں جب جائے گا تو نام اعمال ساتھ لے کے جائے گا، تو کہا جائے گا یہ کیا ہے؟ وہاں کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصیٰ، اس نامہ اعمال کا کیا ہوا؟ اس نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا، سبھی لکھا اور موجود ہے، کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ انصاف کا فیصلہ ہو۔ تو اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت خضر کے پاس تکوینی علم تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شریعت کا علم تھا۔ لوگوں نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے، آپ سے بڑا کوئی عالم کوئی؟ فرمایا سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے رہنمائی فرمائی کہ ایک آدمی ایسا بھی ہے جس کے پاس وہ علم ہے جو تیرے پاس نہیں، جا اس سے ملاقات کر۔ کچھ عرصے اس کی صحبت میں رہے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے، وہ سمندر کے کنارے پہ تھے، کشتی پہ بیٹھے۔ پہلے تو وہ ساتھ لے کے چلنے کے لیے تیار نہیں تھے، بہت اصرار کیا تو انہوں نے شرائط مقرر کی کہ ساتھ چلنا ہے تو صبر کرنا ہوگا، بولنا نہیں ہوگا، میری بات پہ نکیر نہیں کرنی ہوگی، خاموش رہنا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی سمجھے کہ اتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں، اللہ نے مجھے ان کے ساتھ ان کے پاس بھیجا ہے تو یہ کوئی غلط تو کریں گے نہیں۔ کہا میں صبر کروں گا، کچھ انکار نہیں کروں گا، کچھ نہیں بولوں گا۔ اب یہ چل پڑے۔ فانطلقا حتی اذا رکبا، پہلے تو کشتی پہ کوئی سوار ہی نہیں کر رہا تھا، ایک نوجوان آیا، اس نے سوار کر دیا۔ اب یہ دونوں سوار ہو گئے۔ اب جب کشتی آگے گئی تو انہوں نے کشتی کا ایک تختہ نکال دیا۔ اب خضر نے، موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے بھائی پہلے تو کوئی سواری نہیں کر رہا تھا، اس نے احسان کیا ہے اور آپ نے اس کا نقصان کر دیا۔ جو شریعت کا عالم ہوتا ہے وہ کسی منکر کو دیکھے جو شریعت کے خلاف ہے تو نکیر تو ضرور کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے نکیر کی، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ خضر کے پاس تو ایک اور علم ہے، تکوینی علم ہے جو اللہ براہ راست دے رہے ہیں۔ کہانی تھا کہ بولنا نہیں، کہا معاف کر دو، غلطی ہو گئی، میری معذرت قبول کر لو۔ آگے نکلے تو ایک بچہ نکلا، کھیل رہے تھے، اس بچے کو پکڑا اور اس کی گردن جسم سے الگ کر دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام عالم شریعت ہیں، شریعت کے عالم ہیں، کیسے ان کا خاموش رہ سکتے؟ بچہ معصوم، کوئی خطا نہیں، اور آپ نے اس کی گردن جسم سے الگ کر دی۔ کہا پھر بول پڑے؟ کہا آخری مہلت دے دے، اب نہیں بولوں گا، اب نہیں بولوں گا۔ تو انشاءاللہ اگلی بات 16ویں پارے میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک۔